ایک سوال جو بہت زیادہ اور اکثر اوقات لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کو دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں، جبکہ دین کی اصل بنیاد قرآن و حدیث ہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دین اور یہ شریعت ہے، یہی اسلام ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کو آپ دین کیسے قرار دیتے ہیں، یا دین کی بنیاد صحابہ کرام کو کیسے قرار دیتے ہیں، یا آپ کا جو مشن ہے دفاع صحابہ کا، یہ دین میں کیا اہمیت یا کیا حیثیت رکھتا ہے، جبکہ بنیاد تو قرآن و حدیث ہیں؟ دیکھیے، قرآن و حدیث کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نام لے لیں قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن و حدیث، صبح و شام کچھ ورد کر لیں، چند دفعہ تسبیح پہ پڑھ لیں تو بس قرآن و حدیث کو مان لیا جائے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی قرآن و حدیث جو بتائیں ہمیں اسے اپنانا ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ و منہج بنانا ہے، تب ہی تو ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے۔ تو مثال کے طور پر قرآن و حدیث ہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، لیکن قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ نماز دین کی بنیاد ہے، ہم نے اسے مان لیا۔ اب نماز کو دین کی بنیاد ماننا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ پہلے توحید و رسالت کی گواہی ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بھی دین کی بنیاد مان لیا، جبکہ دین کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہیں۔ ان کو کیوں مانا؟ کہ جو اصل بنیاد ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی بنیاد ہے، ہم نے اس کو بھی بنیاد مان لیا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید و سنت کی گواہی کو بنیاد ماننا، یہ قرآن و سنت کو بنیاد ماننے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام کا جو دین ہے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا جو منہج ہے، اس کو اپنانا لازم ہے۔ تو اس لیے ہم نے صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج کو بھی دین کی بنیاد بنایا۔ صحابہ کرام بھی دین کی بنیاد ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرح اگر ایمان لائیں تب یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر یہ آپ کے عقیدہ و منہج سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ گمراہی میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دین، جس کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے، اور ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، تو وہ دین کی بنیاد ہی ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، الفاظ تو یہ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوگا وہ وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت کا ہی فرمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، یعنی مومنوں کے راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، تو ہم اس کی ڈوری جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں جاتا ہے ہم اسے جانے دیتے ہیں، آخر کار ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے اولین مومن ہیں۔ مومن ہونے کا حقیقی اگر کوئی مصداق ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے راستے کو چھوڑنا بھی، اس کو بھی گمراہی قرار دیا اور جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا۔ تو جب قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بنیاد ہیں، تو قرآن و سنت کی بتائی ہوئی بنیاد کو ماننا، یہ قرآن و سنت کو بنیاد ماننے کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ، اور دوسری بات اگر ہم دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ قرآن و حدیث کو ہم کیسے مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کریم ہمیں کسی ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیتے ہیں یا ہم ان کو بنیاد نہیں مانتے تو قرآن کریم ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ جو صحابہ کرام کی ناموز کے قائل نہیں ہیں، جو صحابہ کرام کی عزت و احترام نہیں کرتے، جو صحابہ کرام کو عادل نہیں مانتے، ان کے نزدیک قرآن کریم کیسے محفوظ ہے؟ محفوظ تو انہی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے نا، اور سینہ بسینہ محفوظ ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ آج قرآن کریم پرنٹ ہوتا ہے تو اس کی تصحیح اور پروف خوانی بھی سینے سے ہوتی ہے،
تو قرآن تو محفوظ ہی صحابہ کرام کے سینوں میں ہوا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں۔